شاہ مہر کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئی۔ بولو۔ شاہ سامنے دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ وسیع اور اس باغ میں وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ مناب کو اب ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ مہر سوں سوں کرتی آستین سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ شاہ چند ثانیہ کچھ بول نہ سکا۔ چہرہ اوپر اٹھائے وہ آنسوؤں پر بند باندھ رہا تھا۔ پتہ نہیں مہر، میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوں اس وقت، لیکن اگر قسمت کو یہی منظور ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شاہ بے بسی سے بولا۔ مہر تڑپ کر اسے دیکھنے لگی لیکن شاہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ شاہ میرا سانس بند ہو جائے گا، ایسے مت بولیں۔ مہر کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مہر تم بہت بہادر ہو، ہمت سے کام لو۔ دیکھو تمہارا شوہر کتنے حوصلے والا ہے، ایک ہی دن میں بہن اور بیٹی دونوں کو کھو دیا، پھر بھی تمہارے ساتھ صبر کا دامن تھامے کھڑا ہے۔ شاہ درخت سے ٹیک لگا کر مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہ دل ماننے پر راضی تھا نہ دماغ۔ شاہ میں کیسے ہمت کروں؟ 9 مہینے وہ میرے ساتھ سانس لیتی رہی۔ گزشتہ 2 ماہ سے میرے دن اور رات اس کے ساتھ گزرے ہیں۔ وہ میرے جسم کا حصہ ہے شاہ۔ میں کیسے مان لوں دوبارہ ان ہاتھوں میں اسے اٹھا نہیں سکتی؟ میری یہ آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، ان کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ کیسے مان لوں شاہ؟ میرے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ کیسے سمجھاؤں میں اسے؟ مہر بے یقینی سے اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ ایک ایک حرف پر اس کی آنکھ برس رہی تھی۔ یہ تو ظاہری اذیت تھی، باطنی اذیت کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مہر میں سب جانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کون سی جگہ ہے جہاں مناب ہوگی؟ تم بتاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ مہر مجھے دوسری دنیا میں بھی جانا پڑا نا، میں چلا جاؤں گا، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح میں جاؤں کہاں؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ میں 13 سال اولاد کے لیے ترستا رہا ہوں، مناب کو دیکھتا تھا تو معلوم ہوتا تھا زندگی ہے۔ مہر وہ میری بھی جان ہے۔ بے شک میں اس کے ساتھ اتنا وقت نہیں رہتا جتنا تم رہتی ہو، لیکن شاہ نے سسکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مہر خاموش ہو گئی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گیا۔ میں تھک گئی ہوں۔ مہر چہرہ اٹھا کر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کمرے میں چلتے ہیں۔ شاہ چہرہ صاف کرتا ہوا بولا۔ نہیں، یہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مہر اس کا ہاتھ تھامتی گھاس پر بیٹھ گئی۔ شاہ بھی اس کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ مہر نے سر اس کے شانے پر رکھ دیا اور گھاس پر انگلیاں چلانے لگی۔ شاہ نے درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس کمبخت زنیرہ کو فون کر یہ کس آفت کو اٹھا لائی ہے؟ رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے۔ وہ بچی کم تھی کیا؟ زلیخا بیگم بانی کو دیکھتی کوفت سے بولی۔ پتہ نہیں زنیرہ نے کیا دیکھا، رنگ تو سفید نہیں ہے اس لڑکی کا۔ بانی حرم کا منہ دبوچتی ہوئی بولی۔ حرم کرا کر اسے دیکھنے لگے۔ کمبخت 2 بار بے ہوش ہو چکی ہے لیکن پھر بھی آنسو بہائے جا رہی۔ کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں تجھ پر؟ زلیخا بیگم تاؤ کھاتی ہوئی بولی۔ حرم کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ ناک سے بہنے والا خون جم چکا تھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ اس پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں، میرے بھائی وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حرم اشک بہاتی بول رہی تھی۔ ٹیپ لگا اس کے منہ پر، فضول کی بکواس نہیں سننی مجھے۔ اور زنیرہ کے کمرے میں پھینکا۔ وہ 2 دن بھوکی پیاسی رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ وہ خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ رانی اسے زنیرہ کے کمرے میں پھینک دینا، وہ حرم کو باہر دھکیلتی ہوئی بولی۔ رانی جو لٹ انگلی پر لپیٹتی جا رہی تھی ناگواری سے حرم کے گرے ہوئے وجود کو دیکھنے لگی۔ حرم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لیکن یہاں پر رحم کھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ رانی اس کا بازو پکڑتی اسے گھسیٹنے لگی۔ زنیرہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر پٹکا اور دروازہ بند کر کر باہر نکل گئی۔ بیگم صاحبہ، میں سوچ رہی ہوں کہ لڑکی کو اعجاز کے حوالے نہ کر دیں، بانی ان کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اس حرائمہ منوس ماری کو بھول گئی ہے؟ مہینہ بیڈ پر پڑی رہی تھی اور اس میں تو مجھے لگتا ہے جان ہے ہی نہیں، اور وہ اعجاز جنگلی، کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔
وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، جا دفع ہو، وہ منوس رو رہی ہے، یہ اچھی مصیبت پال لی ہے، وہ چڑیل بھی واپس نہیں آ رہی، ورنہ بچی کو اس کے حوالے کروں، بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ زلیخا بیگم ہاتھ کھڑے کرتی ہوئی بولی، بانی عجلت میں اندر بھاگی، اسے اس بچی سے انسیت ہو گئی تھی، اتنی چھوٹی سی بچی پر یہ ظلم نہیں تو اور کیا تھا۔ زین، تو نے نظر رکھی ہے نا زناش پر؟ اذلان اسے تکیہ مارتا ہوا بولا، جو ہینڈ فری لگائے بیٹھا تھا۔ ہاں کڑی نظر رکھی ہے، فکر مت کر، زین سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ تجھے لگتا ہے یہ زناش کا کام ہے؟ وکی سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ لگتا نہیں، مجھے یقین ہے اسی ڈیش کا کام ہے، اذلان کش لیتا ہوا بولا۔ زین، اگر وہ ہاتھ سے نکلی نہ تو میرے ہاتھ سے بچے گا نہیں۔ اذلان خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا، کیا پتہ وہ صبح میں جائے؟ زین ابرو اچکا کر بولا، میں جانتا ہوں وہ بے وقوف رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکلے گی۔ اذلان سر جھٹکتا ہوا بولا۔ اذلان، یو آر رائٹ، وہ نکل رہی ہے۔ زین ایک ہی جست لگا کر اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا تھا نا۔ اذلان سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا گاڑی کی چابی اٹھانے لگا۔ کہاں؟ سیفی اس کی تیاری دیکھ کر بولا۔ بریانی کھانے کی تیاری کر لو تم لوگ، اذلان کہہ کر باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے اسے کہہ کے سنائی دیے۔ اذلان گاڑی لے کر نکلا اور ہاسٹل کے راستے پر ڈال دی۔ زناش فون پر بات کر رہی تھی۔ اذلان آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیدل چل رہے تھے۔ اذلان اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس نے رکشہ روکا اور اندر بیٹھ گئی۔ اذلان نے گیٹ لگایا اور گاڑی رکشے کے پیچھے لگا دی۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ ایک گھر کے سامنے رکی۔ گھر کافی بڑا اور عجیب ہی طرز کا تھا۔ اذلان محتاط انداز میں گاڑی سے نکلا اور چلنے لگا۔ زناش اندر جا چکی تھی۔ اذلان بھی اندر آ گیا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر اذلان کا دماغ گھوم گیا۔ حرم یہاں ہے؟ وہ سر پر ہاتھ مارتا مجرا کرتی لڑکیوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ اذلان اپنے تاثرات نارمل کرتا چلنے لگا۔ زناش غائب ہو گئی تھی۔ اذلان دائیں بائیں دیکھتا چل رہا تھا۔ سمجھ نہ آیا تو سینے چڑھنے لگا۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ روک ٹوک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اذلان راہداری میں چلتا جا رہا تھا۔ دائیں جانب ریلنگ تھی تو بائیں جانب کمرے، دروازے بند تھے۔ اذلان نے کسی بھی دروازے کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ چھوڑیے نا۔ اذلان کو ایک کمرے سے آواز سنائی دی۔ اذلان کو کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ حرم، تمہیں وہ اتنی گندی جگہ پر لے آئی؟ زناش، تمہیں زندہ دفن کر دوں گا میں، اذلان مٹھی بھینچ کر بولا۔ ایک کمرے سے رانی برآمد ہوئی۔ اذلان کو دیکھ کر وہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا خیال ہے، پھر کمرے میں چلیں؟ وہ اذلان کے قریب آتی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ اذلان ضبط کرتا اسے پرے کرنے لگا۔ آج نہیں، کل، اذلان مسکراتا ہوا بولا۔ چلیں جناب، کل صحیح، ہم انتظار کریں گے آپ کا، وہ ادا سے کہتی چلنے لگی۔ اذلان کو اس کی بے باک نظریں اور بے باک لباس سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کس قدر گھٹیا جگہ ہے یہ، اذلان بولتا ہوا چلنے لگا۔ بانی ایک کونے میں کھڑی مناب کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بچی کے رونے کی آواز سن کر اذلان اس سمت میں قدم بڑھانے لگا۔ وہ تعجب سے دیکھتا چلتا جا رہا تھا۔ بانی مناب کو کندھے سے لگائے تھپک رہی تھی۔ اذلان مناب کا چہرہ بخوبی دیکھ سکتا تھا اور پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگایا اس نے۔ یہ تو مناب ہے، حرم کی بھتیجی۔ اذلان حیران سا اسے دیکھتا موبائل نکالنے لگا۔ تصویریں کھولی تو مناب کی تصویر دیکھنے لگا۔ پھر چہرہ اٹھا کر اس بچی کو دیکھا تو تصدیق کی مزید گنجائش بھی نہیں نکلتی تھی۔ یہ یہاں کیسے؟ اذلان سوچتا ہوا بانی کے عین عقب میں کھڑا ہو گیا۔ مناب کو اس کے شانے سے اٹھایا اور اپنے شانے سے لگا لیا۔ بانی ہکا بکا سی اذلان کو دیکھنے لگی۔ آپ نے بچی کو کیوں اٹھا لیا؟ بانی ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہاری مالکن کہاں ہے؟ اذلان پیچو تاب کھا کر بولا۔ وہ اس کمرے میں ہے۔ بانی گھبرا کر ہاتھ سے اشارہ کرنے لگی۔ اذلان نے پاؤں سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ بچی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ اذلان میز پر ہاتھ مارتا چلایا۔ اذلان بیگم بھانپ گئی کہ وہ بچی کا باپ ہے۔ صاحب، میں غریب نہیں جانتی، ایک ادھیڑ عمر عورت آئی تھی،
اور اسے یہاں دے کر چلی گئی۔ قسم لے لیں جو میں نے اغوا کیا ہو، زلیخا مظلومیت سے بولی، کیونکہ وہ مناب سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اب اگر کوئی اس کا وارث آ گیا تھا تو اس نے صاف صاف اسے سب بتا دیا۔ اذلان اسباب میں سر ہلانے لگا۔ شکر کرو تم کہ میں پولیس کو نہیں لایا، ورنہ ابھی کے ابھی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ اذلان گلاس اٹھا کر دیوار پر مارتا ہوا بولا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر زلیخا بیگم نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ صاحب، میں نے تو آپ کو ایک ایک حرف سچ بتایا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، وہ معذرت خوانہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم کہاں ہے؟ اگر خود پوچھا تو کبھی نہیں بتائے گی یہ۔ مناب تو ایک بچی ہے اس لیے فوراً قبول کر لیا، لیکن حرم جوان ہے۔ اذلان سوچتا ہوا دروازے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ شکر ہے جان چھٹی، زلیخا بیگم سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ آئمہ کو فون کر زنیرہ کے ساتھ وہ بھی آ جائے۔ زلیخا بیگم بانی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ زناش یہیں آئی تھی، مطلب حرم یہیں پر ہے، اذلان بولتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ مناب رو رہی تھی اور اذلان کو بچے چپ کروانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ مناب چپ کر جاؤ، اذلان اس کی پشت تھپتھپاتا ہوا بولا، لیکن مناب خاموش ہونے کے بجائے مزید رونے لگی۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی، وہ کسی نیند میں ڈوبے انسان کو جگانے کی بھرپور اہلیت رکھتی تھی۔ پہلے اسے چھوڑ آتا ہوں، پھر حرم کو ڈھونڈوں گا، بھوک نہ لگی ہو اسے، اذلان فکر مندی سے کہتا گاڑی کے پاس آ گیا۔ مناب کو گود میں بٹھایا، پھر سیٹ بیلٹ باندھی اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ مناب اب اس نئے تجربے سے خاموش ہو چکی تھی۔ اذلان اس کے خاموش ہونے سے کچھ مطمئن ہوا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد مناب کو شاہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ حویلی کا گیٹ دیکھ کر اذلان مسکرانے لگا۔ بچپن کی کھٹی میٹھی یادیں وابستہ تھیں اس حویلی سے۔ یہ دیکھو گڑیا، ہم آ گئے گھر۔ اذلان سیٹ بیلٹ کھولتا مناب کو دیکھتا ہوا بولا۔ مناب منہ بسوڑتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو ڈرائیونگ کرنی تھی؟ اذلان اس کے تیور بھانپ کر بولا۔ مناب رونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اذلان اس کا ارادہ بھانپ کر باہر نکلا اور چوکیدار کے پاس آ گیا۔ مجھے مصطفیٰ شاہ سے ملنا ہے، اذلان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ یہ تو شاہ صاحب کی بیٹی ہے، وہ مناب کو دیکھتا حیرت سے بولا۔ میں نے کب کہا میری بیٹی ہے؟ گیٹ کھولو اور مجھے اندر جانے دو، اذلان خفگی سے بولا۔ چوکیدار نے گیٹ بجایا تو اندر سے دوسرے چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اذلان آس پاس نظر ڈالتا چلنے لگا۔ اس حویلی کے در و دیوار سے وہ واقف تھا۔ مصطفیٰ بھائی کو بلا دیں، اذلان ملازمہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ ملازمہ کے عقب سے عافیہ نمودار ہوئی۔ اذلان تم؟ وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ ملازمہ مناب کو دیکھتی زینے چڑھنے لگی۔ شاہ صاحب، وہ دروازہ بجاتے ہوئے بولی۔ اب کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ شاہ دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ آپ یہاں کیسے؟ اذلان حیران سا بولا۔ میری شادی شہریار سے ہوئی ہے، اور مناب تمہارے پاس کیسے؟ اب وہ مزید حیران ہوئی۔ فرماؤ، شاہ بیزاری سے بولا۔ شاہ صاحب، کوئی مناب بی بی کو لے کے آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ ملازمہ خوشی سے چہکی۔ شاہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ مہر اس کی آواز سن چکی تھی۔ شاہ بنا کچھ بولے بھاگنے لگا۔ وہ تیزی سے زینے اتر کر نیچے آیا تو نظر مناب پر پڑی۔ شاہ کو لگا کسی نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ روح پرواز کر رہی تھی، لیکن پھر سے اسے واپس جسم میں ڈال دیا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخسار پر گر رہے تھے۔ شاہ نے مناب کو پکڑا اور اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا، کبھی سینے سے لگاتا تو کبھی ماتھا چومنے لگتا۔ شاہ رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اذلان اور عافیہ کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ کیا کہا ہے تم نے مناب کا نام لیا ہے؟ مہر دروازے پر آتی ملازمہ کو جھنجھوڑنے لگی۔ جی بی بی جی، وہ نیچے ہے، ملازمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ میری مناب آ گئی ہے، مہر بولتی ہوئی چلنے لگی۔ شاہ کے چومنے کے باعث مناب رونے لگی۔ شاہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگا۔ مہر کی آنکھیں نمکین پانیوں سے لبریز تھی۔ منظر دھندلا رہا تھا۔ مہر اندھا دھند سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بھابھی دھیان سے، عافیہ نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، ورنہ شاید وہ گر جاتی۔ مہر اپنا ہاتھ چھڑواتی شاہ کے پاس آ گئی۔ شاہ کی حالت ایسی تھی مانو تپتے صحرا میں جھیل نظر آ گئی ہو۔ وہ برستی آنکھوں سے مناب کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
شاہ ابھی تک اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ مہر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شاہ کے عین مقابل آ گئی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے مناب کو اس کے آگے کر دیا۔ مہر نے عکس بہاتے اسے پکڑ لیا۔ اس کی ممتا کو سکون مل گیا۔ مہر اسے سینے سے لگائے بلک رہی تھی۔ مناب بھی رو رہی تھی۔ مہر نے اس کے چہرے پر بوسہ دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، اس پر بوسہ دیا۔ وہ دیوانہ وار مناب کو چومتی جا رہی تھی۔ اذلان کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ میری بچی، مہر اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ شاہ مسکرا کر مہر کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا تنگ کیا آپ نے مما کو؟ مہر اسے خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مناب بھی جیسے ممتا کی چھاؤں کو ترس رہی تھی۔ مہر کے پاس آتے ہی خاموش ہو گئی۔ اذلان پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس فیملی سین کو دیکھ رہا تھا۔ شہریار اور شاویز بھی آ گئے۔ مناب مل گئی؟ شہریار خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر بولا۔ ہاں شہریار، شکر ہے اللہ پاک کا، اس نے ہماری دعا قبول کر لی۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اذلان تم بیٹھو۔ شاہ اس کی جانب متوجہ ہوتا ہوا بولا۔ نہیں، میں اب چلوں گا۔ اذلان ہچکچاتا ہوا بولا۔ بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ شاہ سنجیدگی سے بولا۔ اذلان تمہارا بہت بہت شکریہ، تم میری بیٹی کو صحیح سلامت لے آئے۔ مہر اس کی مشکور تھی۔ نہیں بھابھی، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ اذلان مسکراتا ہوا بولا۔ شاہ اس کے بھابھی کہنے پر تیشی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن اذلان کے اطمینان میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ شاہ صوفے پر بیٹھا تو اذلان بھی بیٹھ گیا۔ مہر، تم مناب کو کمرے میں لے جاؤ۔ شاہ مہر کو دیکھتا ہوا بولا جو کھڑی تھی۔ مہر اس بات میں گردن ہلاتی عافیہ کے ساتھ زینے چڑھنے لگی۔ چاچی بھی آپ سے ناراض ہیں؟ عافیہ مناب کو دیکھ کر بولی۔ مناب منہ مسوڑتی مہر کے شانے پر سر رکھے ہوئے تھے۔ ابھی یہ سب سے ناراض ہے، مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ عافیہ بھی مسکرانے لگی۔ میرے بیبی کو بھوک لگی ہے؟ مہر اسے سامنے کرتی ہوئی بولی۔ مناب کی آنکھوں میں نیند انگڑائی لے رہی تھی۔ مہر نے اس کے رخسار پر بوسہ دیا اور دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ لائٹ آن کی اور بیڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ مناب کہاں سے ملی تمہیں؟ شاہ بروج کھا کر بولا۔ شہریار اور شاویز بھی وہیں بیٹھے تھے۔ کوٹھے سے لایا ہوں۔ اذلان بنا پس و پیش میں مبتلا ہوئے بولا۔ کوٹھے سے؟ شاہ سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ جی ہاں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں مناب کو ایسی ہم کہنا سوچ کی توقع مجھ سے مت رکھو کہ میں یہ کہوں گا کہ تم ہی مناب کو لے کر گئے تھے۔ شاہ اس کی بات کاٹتا سختی سے بولا۔ اذلان اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ اذلان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا تین بھائیوں کی عدالت میں کسی نے لا کھڑا کیا ہو۔ تم مناب کو کیسے جانتے ہو؟ کیسے ہماری حویلی میں لے کر آئے؟ شہریار نے سوال داغا۔ اذلان شاہ کو دیکھنے لگا۔ یہ بتاؤ مناب کوٹھے پر گئی کیسے؟ شاہ شہریار کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ کوئی عورت لے کر آئی تھی، مجھے تو یہی بتایا ہے۔ اذلان شاہ نے اچکاتا ہوا بولا۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ شاہ تیوری چڑھا کر بولا۔ میرا خیال ہے اس سوال کا آپ کی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ اذلان صوفے سے پشت لگاتا ہوا بولا۔ آپ کے گھر پانی پلانے کا رواج نہیں؟ اذلان شاہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ بھائی، آپ نے برہان کے بھائی کو گھر بٹھا رکھا ہے؟ شاویز بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا آہستہ سے بولا۔ شاہ نے اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شہریار نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ جوس اور دیگر لوازمات لے کر آ گئی۔ اذلان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ حرم کاش تم یہاں ہوتی، دیکھتی کیسے میرے سالے میری خدمت کر رہے ہیں۔ اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ابھی کوٹھے پر چلو گے؟ شاہ طمانینت سے بولا۔ ابھی تو بہت رات ہو رہی ہے۔ اذلان سپ لیتا عذر پیش کرنے لگا۔ شاہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے آگاہ کیا ہے، پوچھا نہیں۔ شاہ کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ ہاں، لیکن میں آپ کا پابند نہیں ہوں۔ آپ کی بیٹی کو لے کر آیا ہوں، کیا یہ بہت نہیں؟ اذلان جتانے والے انداز میں بولا۔ میں شکریہ ادا کر چکا ہوں، تمہارا مشکور ہوں کہ تم میری بیٹی کو لے کر آئے۔ امید ہے تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو گے۔ شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اذلان شاہ نے اچکاتا کھڑا ہو گیا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا، پھر شاویز نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اذلان کے لب مسکرا رہے تھے۔
امید ہے اب یہ ملنے ملانے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اذلان منہ میں بڑبڑایا جسے شاہ کے سوا کوئی نہ سن سکا۔ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا۔ بھائی کو بہت پیار آ رہا ہے اس پر۔ شاویز حسد کا شکار ہو رہا تھا۔ شاہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اذلان بھی دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عقل مند ہو، شاہ کہتا ہوا گاڑی باہر نکالنے لگا۔ اس کوٹھے سے لائے ہو مناب کو؟ شاہ کوٹھے کے باہر گاڑی روکتا ہوا بولا۔ جی، لیکن آپ سیدھا یہاں آئے، مطلب آپ اس جگہ سے واقف ہیں، اذلان باہر نکلتا ہوا بولا۔ شاہ نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ مجرا تمام ہو چکا تھا، تقریباً سبھی کمروں میں جا چکے تھے۔ جو دکھائی دے رہے تھے وہ شاہ کو دیکھ کر چائے مگوئیاں کر رہے تھے۔ شاہ صاحب اتنے عرصے بعد یہاں؟ اذلان ان آوازوں کو غور سے سن رہا تھا۔ شاہ اپنی باروب شخصیت کے سحر طاری کرتا چلتا جا رہا تھا۔ اذلان پوچھنے کا قصد رکھتا تھا لیکن پھر ارادہ منسوخ کر دیا۔ شاہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ زلیخا بیگم اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئیں۔ شاہ صاحب آپ؟ زلیخا بیگم اپنے تخت سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ میری بیٹی یہاں کیا کر رہی تھی؟ شاہ جتنا بلند بول سکتا تھا بولا۔ زلیخا بیگم سہم کر کبھی اذلان کو دیکھتی تو کبھی شاہ کو۔ شاہ صاحب قسم لے لیں جو آپ کی بیٹی کا علم بھی ہو مجھے۔ زلیخا کا حلق خشک ہو گیا۔ 5 منٹ لگیں گے مجھے تمہارے اس کوٹھے کو آگ لگانے میں، اس کے بعد تم اس گندگی سمیت بھسم ہو جاؤ گے۔ شاہ خونخوار نظروں سے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ شاہ صاحب مجھ ناچیز کی کیا مجال جو آپ کی بیٹی پر نظر بھی ڈالے؟ میرے پاس تو ایک عورت آئی تھی اور بچی میرے حوالے کر کے اپنی راہ پر چل پڑی۔ زلیخا بیگم اس آتش فضا کے پھٹنے سے گھبرا رہی تھی۔ کون تھی وہ عورت؟ شاہ میز پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ شاہ صاحب وہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، رنگ بھی گورا تھا، خاندانی معلوم ہوتی تھی۔ نام تو نہیں بتایا لیکن اگر دیکھوں تو پہچان لوں گی۔ زلیخا یادداشت پر زور ڈالتی ہوئی بولی۔ شاہ نے فون نکالا اور اس پر انگلیاں چلانے لگا۔ شاہ صاحب مجھے معلوم ہوتا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے تو میں خود لوٹانے آ جاتی، لیکن باخدا مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ زلیخا کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ یہ عورت تھی؟ شاہ فون کی اسکرین زلیخا کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ زلیخا آنکھیں چھوٹی کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ جی شاہ صاحب یہی عورت تھی، وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ آئندہ میرے گھر سے دور رہنا۔ شاہ انگلی اٹھائے چلا رہا تھا۔ جی شاہ صاحب، وہ سر جھکا کر بولے۔ افسردگی شاہ کے چہرے سے عیاں تھی۔ غم و غصے کی حالت میں زلیخا کو گھورنے لگا۔ شاہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ اذلان گاڑی کے پاس آیا تو شاہ نے اسے کالر سے پکڑ کر گاڑی کے ساتھ لگا دیا۔ حرم کہاں ہے؟ شاہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ مجھے کیا معلوم؟ اذلان ہکا بکا سا اسے دیکھنے لگا۔ جھوٹ مت بولو، اگر تمہاری یہ سازش ہے کہ اس طرح حرم کی شادی تم سے ہو جائے گی تو اس بھول میں مت رہنا۔ شاہ چبا چبا کر بولا۔ ایسے اوچھے کنڈے میں استعمال نہیں کرتا، لے جانا ہوگا نا تو آپ کے سامنے لے کر جاؤں گا، میں تو خود اسے تلاش کر رہا ہوں۔ اذلان پہلے سختی سے پھر لہجہ نرم کرتا ہوا بولا۔ شاہ نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ اذلان کالر جھاڑنے لگا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ شاہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ اذلان سر جھٹکتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اذلان اپنی گاڑی لے کر حویلی کے باہر سے نکل گیا۔ نہ شاہ سے مصافحہ کیا، نہ ہی کچھ کہا۔ نہ جانے حرم کہاں ہے۔ یہ سب امی نے کیا مناب کے ساتھ؟ شاہ ان کی سوچ پر ماتم کرتا سوچنے لگا۔ شاہ سر تہا برتا چلنے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ مہر کروٹ لیے مناب کو دیکھ رہی تھی جو پرسکون سی سو رہی تھی۔ شٹ، میرے دماغ میں یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ آئمہ حرم کی دوست، کہیں آئمہ اسے کوٹھے پر تو نہیں لے گئی؟ مجھے حرم کو مطلع کرنا چاہیے تھا۔ مہر بولتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ لیکن شاہ کی بہن کو آئمہ کبھی نہیں لے جائے گی، میں جانتی ہوں، وہ کسی اور لڑکی کی طاق میں ہوگی۔ مہر پیشانی پر بل ڈالے سوچنے لگی۔ نہیں، وہ حرم کو لے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر حرم کہاں جا سکتی ہے؟ مناب کے واپس آنے پر مہر کا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ شاہ بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔
مہر نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی، مناب کب سوئی؟ شاہ مناب کے رخسار پر بوسہ دیتا ہوا بولا، مناب تبھی سو گئی تھی جب میں کمرے میں لائی تھی۔ مہر کی نظریں مناب پر ٹکی تھی۔ سو جاؤ تم بھی، ٹائم دیکھو 4 بج رہے ہیں۔ شاہ لحاف اوڑھتا ہوا بولا۔ مہر یک ٹک مناب کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ، مناب کہاں ملی اذلان کو؟ نیم تاریکی میں شاہ چھت کو گھور رہا تھا۔ کوٹھے سے۔ شاہ کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ کوٹھے سے؟ مہر زیر لب دہرائی۔ ہاں، امی چھوڑ کر آئی تھی مناب کو وہاں۔ شاہ آنکھیں بند کرتا ہوا بولا۔ 2 موتی ٹوٹ کر بے مول ہو گئے، آنسو بہنے لگے تھے۔ مہر کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ مہر، اس ٹاپک پر ہم صبح بات کریں گے۔ شاید اس کے بولنے سے قبل بول پڑا۔ شاہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایسی توقع وہ اپنے گھر کے کسی فرد سے نہیں رکھ سکتا تھا اور اس کی ماں ایسا کر گزری۔ مہر، جس نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، شاہ کی بات سن کر آپس میں مضبوط کر لیا۔ دکھ بھی ہو رہا تھا، لیکن مناب کے ملنے کی خوشی زیادہ تھی۔ آئمہ کے متعلق شاہ کو بتانے کا ارادہ ترک کرتی مہر مناب کو دیکھنے لگی۔ مہر نے آنکھیں بند کی تو پھر سے وہی منظر آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ مہر نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ چہرے پر خوف کی لکیریں نمایاں تھیں۔ مہر کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ خوف اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اذلان گاڑی میں بیٹھا تھا۔ باقی کی رات آنکھوں میں بسر ہوئی۔ حرم کا ساتھ پانے کے لیے اسے حرم کو یہاں سے اکیلے لے جانا تھا، اسی لیے اس نے شاہ کو کچھ نہیں بتایا۔ ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ زین گاڑی سے باہر نکلا۔ اذلان منہ پر ہاتھ رکھ کے جمائی روکتا اسے دیکھنے لگا۔ کس کو قتل کرنا ہے؟ زین اس کی جانب گن کرتا ہوا بولا۔ اذلان گولیاں دیکھنے لگا۔ مارنا نہیں ہے، صرف ڈرانا ہے، اگر ضرورت پڑی تو۔ اذلان کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ زین باہر دیکھتا ہوا بولا۔ یہاں میری ایکس رہتی ہے، اذلان شرارت سے بولا۔ اس کا اشارہ زناج کی جانب تھا۔ حرم کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہے؟ اذلان کی آنکھوں میں حیرانگی سمٹ آئی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لے۔ اذلان سر اثبات میں ہلاتا ہوا بولا۔ میں جاؤں یا مدد کے لیے رک جاؤں؟ زین سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں، تو جا، میں سنبھال لوں گا۔ اذلان اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ شیور؟ زین مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اذلان اثبات میں سر ہلانے لگا۔ زین اس کا شانہ تھپ تھپاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔